اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج فروری 1975 کی 9 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النحل کی آیت 37 سے ہو رہا ہے، 16/37۔ سابقہ آیت میں یا آیات میں بات یہ پہنچی تھی کہ یہ لوگ جو بار بار یہی کہتے ہیں کہ تم جو ہمیں اس قسم کی تنبیہ کرتے ہو، جسے وہ دھمکی کہتے تھے کہ تمہارا غلط نظام تمہیں تباہی تک لے جائے گا، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو ان سے مختلف دلائل کے بعد ان سے کہا تھا کہ اور کچھ نہیں تو جاؤ، جن راستوں پہ تم سفر کرتے ہو وہاں اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات کی اینٹوں اور ٹھیکریوں سے پوچھو کہ جن قوموں کے نظام غلط ہوتے ہیں ان کا انجام کیا ہوا کرتا ہے۔ وہ اس پر بھی تیار نہیں ہوئے تھے، تو اس کے بعد کہا گیا کہ اب ان کی تباہی وہ لازم آ چکی ہے، اب یہ اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پھر یہ بچ نہیں سکتے، اور اس مقام پر یعنی وہ اپنی غلط روش کی بنا پہ وہاں پہنچ رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں، بار بار سمجھایا جا رہا ہے، آخری وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ اب پھر تمہیں کوئی چیز بچا نہیں سکتی، تم تو تباہ ہو کے رہو گے۔ اس مقام پر آپ دیکھیے کہ یہ جو پیغام پہنچانے والا رسول ہے اس کی قلبی کیفیت کیا ہو رہی ہے۔ اگر یہ چیز دو فریقوں میں باہمی مقابلے کا سوال ہوتا تو اس فریق کو تو خوش ہو جانا چاہیے تھا نا کہ فریق مقابل جو ہے اس کی تباہی آ رہی ہے، ختم ہو رہا ہے، شکستی ہو جائے اگر دوسری فوج کو تو اس پہ ہی یہ جشن مناتے ہیں کہ جائے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ اب تمہارے فریق مخالف جو ہیں وہ اب تباہ ہو کے رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں تباہ ہونے سے بچا نہیں سکتی۔ تو میں نے کہا ہے کہ عام انسان ایسے موقع پہ بہت خوش ہوگا کہ چلیے صاحب آدھی عمر گزر گئی تھی ان کے ساتھ اور یہ باز ہی نہیں آتے تھے، اب ختم ہوا قصہ ان کی طرف سے، تو بہت اچھا ہے یہ تباہی ہو۔ ایسے مقام پہ یہ دیکھیے کہ ایک بلند کریکٹر کی شخصیت پہ اور ایک عام شخصیت جو ہے اس میں فرق کتنا ہوتا ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ اس مقام پہ پہنچ کے ہر فریق مخالف والا جو ہے، ادھر والا جو ہے وہ خوش ہو گیا کہ آخر آیا یہ مقام اور یہ ہوئے تباہ، بہت اچھا ہوا کہ یہ سب کو یہ تباہ ہو کے اب رہیں گے۔ لیکن نبی تو بنتا ہی وہ ہے کہ جس کی شخصیت کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے۔ اس مقام پہ اگلی آیت ہے وَإِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ۔ تو کتنا ہی کیوں نہ خواہش مند ہو، حرص کا لفظ یہاں آیا ہے، کتنا حریص کیوں نہ ہو کہ کسی طرح سے یہ راہ راست پہ آ جائیں، بچ جائیں کسی طرح سے، اس مقام پہ یہ کیفیت، یہ رسول کے قلب کی جذباتی کیفیت ہے نا جسے قرآن نے بیان کیا ہے کہ اس وقت بھی تمہیں یہی چیز کھائی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے یہ بچ جائیں، ایسا نہ ہو سکے۔ لیکن کہا یہ کہ تمہاری ان آرزوؤں کا بھی کیا نتیجہ نکلے گا؟ صحیح راستہ اختیار کرنا یہ تو انسان کے اپنے فیصلے پہ ہے، دوسرے کے چاہنے کے اوپر تو نہیں ہے۔ طبیب کتنا ہی حریص کیوں نہ ہو مریض کی شفا کے لیے، مریض ہی اگر علاج نہ کرنا چاہے، پرہیز نہ کرے، ضد پہ آ گیا ہو، وہ کیا کر لے گا ایسے وقت میں؟ لیکن یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق قرآن کے یہ گوشیاں جہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ شخصیت کتنی بلندیوں کے اوپر پہنچی ہوئی ہے صاحب۔ آپ کی عمر کا آدھے حصے سے بھی زیادہ حصہ جو ہے ان کی مخالفتیں برداشت کرتے ہوئے کٹ گیا، ہر قسم کی تکلیف انہوں نے بہن پہنچائی، حتیٰ کہ وطن تک چھوڑنا پڑا۔ اس مقام پہ آ کے ان کی ضد کی بنا پر یہ نظر آیا ہے کہ غلط روش ان کی تباہی کا موجب بن رہی ہے، پھر بھی رسول کی یہ کیفیت ہے۔ یہاں تو ان تحریص علیہم کہا ہے، دوسرے مقام پہ قرآن کریم نے کہا ہے کتنا
بلند کردار ہے آپ دیکھیے اس شخصیت کا کہ ایسے مقام پہ یہ کہا گیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا 18/6 18/6 تو آگے یوں نظر آتا ہے کہ تو اپنی جان گھلا لے گا اس بات میں کہ یہ کیوں نہیں صحیح علاج کراتے آپ، کیوں نہیں اپنی غلط روش چھوڑتے، کیوں تباہی پہ آ گیا ہے، تو اپنی جان گھلا لے گا اسفن، اس تعصب کی بنا پر، اس افسوس کی بنا پر کہ یہ کیوں نہیں ایمان لاتے۔ پہلی چیز دیکھیے بلند شخصیت کا کہ رسول پہلا ہی پیغام جب دیتا ہے نعبد اللہ، خدا کی محکومیت اختیار کرو، اور رسول کے ساتھ ہی اسی سانس میں وہ کہتا ہے کہ ما حل علیہ من اجر، میں تم سے اس کے متعلق کوئی اجر نہیں مانگتا۔ یہ جو ہے دل بے مدعا جسے کہا جاتا ہے، اس سے پیشتر تو ہم یوں ہی ان چیزوں کو اعتقاداً عام طور پہ مانتے تھے، آج تو دور حاضرہ کی سائیکالوجی نے ایک عجیب و غریب چیز وہ سامنے ہمارے لائی ہے، وہ پرسنالٹی میں اور ایگو میں ایک فرق بتا رہے ہیں۔ یہ ریسنٹ ہے ان کے ہاں کی چیز کہ انسان کے اندر، انا تو ہر انسان کے اندر ہے، جسے اس کی شخصیت، اس کی میں کہا جاتا ہے، اس کا سیلف کہا جاتا ہے، ہر ایک کے اندر ہے۔ انہوں نے کہا یہ کہ جسے کہتے ہیں سیلف لیسنس، یہ بات غلط ہے، سیلف تو کبھی ہٹ ہی نہیں سکتا، سیلف لیس ہونا جو ہے سوال ہی نہیں ہے۔ سیلفش جو انہوں نے کہا ہے کہ اس کے جو غلط معنی لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، غلط نہیں کیا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیلف یا انا یا انانیت یا میں جو ہے، یہی تو انسانی زندگی کا ستون ہے، بنیاد ہے، اس کو درمیان سے آپ ہٹا دیں گے تو پھر تو یہ اینیمل، حیوان رہ جائے گا۔ فرق یہ ہے اب انہوں نے ایک چیز کا نام سیلف رکھا ہے، دوسرے کا نام ایگو رکھا ہے، اسی چیز کے دو پہلو ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ کسی دوسرے کے لیے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے وہ کام کرے کہ جس میں اپنا کوئی فائدہ مقصود نہ ہو تو یہ اس کے سیلف کا ایکشن ہوتا ہے، اور جب وہ یہ کرے جس میں اپنا فائدہ مقصود ہو تو یہ اس کی ایگو کا فنکشن ہوتا ہے۔ رسول جب پہلے دن یہ کہتا ہے آ کر کے میں تم سے اپنے لیے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، تو اس کا سیلف ہے جو پکار رہا ہوتا ہے۔ رسول کی ساری زندگی میں کہیں ایگو نہیں آ رہا، سیلف آ رہا ہے۔ اور یہ آج کے ہمارے ہاں کے یہ سائیکو اینالیسس تلاش کرتے ہیں ایسے لوگوں کی کہ جن کے اندر سیلف ایگو نہ کام کر رہا، اور وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ انسان کی ذات میں بھی جتنی کشمکش اور الجھنیں پیدا ہوتی ہیں وہ اس کے اپنے سیلف اور ایگو کے اندر ایک کشاکش ہوتی ہے، اور باہر کی دنیا میں بھی جس قدر آپ کو تباہیاں نظر آتی ہیں وہ اس لیے ہے کہ ایگو سے ایگو ٹکرا رہا ہوتا ہے۔ اگر ایسے انسان پیدا ہو جائے کہ جن کے ایگو سیلف سے بدل جائے تو وہ کہتے ہیں یہ دنیا جنت کا نمونہ بن سکتی ہے۔ یہ ہیں وہ ہستیاں جن کی کیفیت یہ ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ عمر کے آدھے حصے سے زیادہ 13 سال تو مکے کی زندگی میں ہی ہو گئے تھے، اور مدنی زندگی میں آ کے انہوں نے کہاں چین سے بیٹھنے دیا۔ آخری عمر تک سن 9 ہجری تک تو آخر تک حضور کو ان جنگوں اور مہینوں کے اندر جانا پڑا تھا، لیکن اس کے باوجود کیفیت یہ ہے کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، تو اپنی جان بھلا لے گا اس تعصف میں کہ یہ لوگ کیوں صحیح راستہ اختیار نہیں کرتے، اپنا کوئی فائدہ اس میں مقصود نہیں ہے، ان کی خاطر یہ ہو رہا ہے۔ یہاں اس کو ان تحرس علی ہداہم کہا ہے، کتنا ہی حریص کیوں نہ تو ہو جائے اس میں، کتنا ہی جی سے کیوں نہ چاہے، لیکن یہ سوال یہ ہے نہیں کہ کسی دوسرے کی ہرس، کسی دوسرے کا لالچ، اگر لالچ کہا جائے اسے، اس کی اس قدر گہری شدید خواہشات، آرزویں، تمنائیں اس کے متعلق یہ بچ جائیں، نہیں بچا سکتی طاقت دے کہ وہ خود نہ بچنا چاہے۔ اس لیے تو کتنا ہی حریص اس کے اوپر کیوں نہ ہو جائے، خدا کے قانون کے مطابق صحیح راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اختیار کرنا چاہے وہی اختیار کر سکتا ہے، ورنہ دوسرے مقام پہ قرآن نے یہ کہا ہے
28/56 28/56 یہ بھی بڑی اہم آیت. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. کہا ہے کہ تو کسی کو کتنا ہی عزیز کیوں نہ رکھے، کوئی کتنا ہی محبوب کیوں نہ ہو تمہارا، تم اسے ہدایت نہیں دیتا، راہ راست پہ نہیں لا سکتا. رسول کا کام راستہ بتانا ہے، راستے پہ چلانا نہیں ہے. چلانے کے اندر تو اگر کہیں کسی طرح کا اکراہ آ جائے، کوئی زبردستی کسی پہ کی جائے، تو وہ ہدایت کے راستے پہ چلنا کہلاتا ہی نہیں. لا اکراہ فی الدین کے معنی یہی نہیں ہے کہ وہ شمشیر کے زور کے اوپر کسی کو کنورٹ نہ کیا جائے. میں کہہ رہا ہوں قرآن تو یہ کہتا ہے کہ محبت کے تقاضے سے بھی کسی کو اگر ادھر لایا جائے تو وہ بھی دل ارادہ نہیں ہے. بڑی چیز ہے یہ. وہ اگر فزیکل جبر ہے، یہ ایموشنل جبر ہے، تو قرآن تو ایموشنل جبر بھی نہیں کرانا چاہتا کسی کے. اچھا تمہاری خاطر میں یہی مان لیتا ہوں، ادھر سے یہ کہا کہ نہیں، تو کتنی ہی کسی سے محبت کیوں نہ کر رہا ہو، محبت کے تقاضے سے بھی تو چاہے کہ اگر کسی طرح یہ بچ جائے، صحیح راستے پہ آ جائے، یہ نہیں بات ہو سکتی. یہ تو اس کے اپنے فیصلے کی بات ہے، اپنے ارادے کی بات ہے. تمہارے حرص، تمہاری آرزو، تمہاری محبت یہ کچھ نہیں کر سکتی. کتنی بڑی چیز ہے جو قرآن کہا گیا. کتنے ہی محبوب کیوں نہ ہو تیرے عزیز جو ہیں، اگر وہ خود صحیح راستے پہ نہیں چلنا چاہتے تو تو انہیں نہیں چلا سکتا. ان تحرص علی ھداھم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین. جو خدا کے مقرر کردہ قانون کے مطابق خود صحیح راستہ اختیار نہیں کرتا، رسول جیسی شخصیت کی بھی حرص اور خواہش اور آرزو اور تمنا اور محبت اور لالچ اسے صحیح راستے پہ نہیں چلا سکتا. یہ خود اپنے فیصلے سے یہ کرنا ہوگا. جو ایسا نہیں کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اسے پھر کوئی بھی صحیح راستے پہ نہیں لا سکتا، اور پھر اس کی کوئی مدد نہیں کرتا. غلط راستے پہ چلنے والا اگر اپنے فیصلے اختیار سے غلط راستے پہ چل رہا ہے، دوسرا کون اس کی مدد کر سکتا ہے؟ وہ بتا ہی سکتا ہے نا کہ یہ غلط راستہ ہے، چلا تو نہیں سکتا اس راستے کے اوپر. کہتا دیکھیے یہ کشمکش کے کس مقام پہ آ اترے ہیں. یہ ابتدائی جماعت جو تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی، یہ کمزور انسان تھے، بے ساز و سامان، وطن سے ہجرت کر کے دوسری جگہ پناہ گزینوں کی حیثیت سے آئے ہوئے، کوئی قوت پاس نہیں ہے. مکہ اور اس کے قریش وہ تو ایک اسٹیبلش آرگنائز قوم ہو چکے، صدیوں سے یہ کیفیت تھی، بھاگ بیٹھی ہوئی تھی ان کی تو ادھر ادھر. ان کے مقابلے میں اگرچہ انہی میں سے یہ لوگ آئے تھے، لیکن جو کچھ قریش کو قریش ہونے کی حیثیت سے حاصل تھا وہ تو سب کچھ یہ تیاگ کے آئے ہوئے تھے. ہجرت کے معنی یہ تھے، صرف وطن ہی نہیں چھوڑا تھا انہوں نے، وہ سب کچھ چھوڑا تھا جس بنا پہ قریش کی وہ سرفرازی اور وہ قوت تھی. اس لیے یہ لوگ بڑے بے سر و سامان تھے، اس قدر بے سر و سامانی کا عالم کہ جہاد میں جانے کے لیے وہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ تیرے پاس آتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ جانا ہے، سفر لمبا ہے، کوئی سواری کا انتظام ہو جائے تو ہم جائیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد یہ منظر دیدنی ہوتا ہے کہ اس کے بعد ان کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے ہیں، تیری آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے ہیں. صاحب کیفیت تو یہ تھی. چنانچہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کا الزام باطل یہ ہے، وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ. عام لفظی معنی تو یہی ہیں کہ یہ قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ نہیں، جو مر جاتا ہے اس کو خدا نہیں اٹھاتا، پھر زندہ نہیں کرتا. لیکن کانٹیکسٹ یہ بتا رہا ہے، سیاق و سباق جہاں یہ آیت آئی ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ مرنے کے بعد کی زندگی سے تعلق اس کا نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن اس دنیا میں قوموں کے اوپر جو زوال اور تباہی آتی ہے اسے بھی ان کی موت کہہ کر پکارتا ہے. ہم خود مردہ قومیں کہتے ہیں، یہاں ہم کہتے ہیں انہیں مردہ قومیں. اصل یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے وقت محاورہ عرب جو ہے اس کو نظر انداز کر دیتے کہ یہ ان کی زبان میں نازل ہوا ہے. ان سے پوچھئے نا کہ وہ باس کو کیا کہتے تھے.
میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ لفظ جو ہے آج تک بھی آزادی کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. وہ باس پارٹی جو آپ کے یہاں یہیں اب بنی ہوئی ہے سر، صحیح عربی لفظ انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے آزاد. باس کے معنی ہوتا ہے کسی کے راستے میں جو رکاوٹیں ہوں وہ ہٹا دی جائیں. تو یہ ٹھیک ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی باس بعد الموت جو ہے قرآن نے کہا ہے، موت وہ بھی موت ہے، لیکن ہر مقام پہ مقصد وہی موت نہیں ہے. اب جس کانٹیکسٹ میں سیاق و سبات میں یہ بات آ رہی ہے، وہاں اگر یہ کہا جائے کہ یہ قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ خدا مرنے کے بعد کسی کو زندہ نہیں کرے گا، تو وہاں وہ فٹ نہیں ہوتا مفہوم. بات تو کشمکش کی ہو رہی ہے، کیوں نہیں یہ صحیح راستے پہ آ رہے ہیں. اب یہ دیکھیے بات کیا تھی، یہ گفتگو کر رہے ہیں ان کے نظام کی غلطی سے، ان کی روش کی غلطی سے، کہ یہ جو تم طریق اختیار کیے ہوئے ہو اس کا نتیجہ تباہی ہے. ان کی نگاہ جا رہی تھی اس جماعت کے اوپر، اور خود اپنے ہاں کا جو جتھا تھا اس کے اوپر. وہ تقابل نظاموں کا نہیں کر رہے تھے، تقابل یہ کر رہے تھے کہ یہ آپ دیکھیے تو صحیح، یہ ذرہ ہے ناچیز چند بے سر و سامان لوگ وطن چھوڑ کر ہم سے بھاگ کے یہاں آگے بیٹھے ہوئے، اور اس کے بعد دعویٰ یہ ہے اس کے مقابلے میں قریش وہ دنیا میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ذرا ملاحظہ فرمائیے ان کو کہ یہ ان کی جماعت کی کیفیت، دعویٰ یہ کہ قریش جیسی قوم ان کے ہاتھوں سے تباہ ہو جائے گی. کہا یہ آپس میں قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ یہ اس قسم کی مردہ قوم جو ہے اس کو زندگی کیسے مل سکتی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ اس قسم کے کمزور اور ناتوان سے یہ مدینے میں آئے ہوئے، خود مدینے کے مسلمان بھی، وہ کسی مملکت کے مالک نہیں تھے، وہ تو مارشل ریس میں بھی شمار نہیں ان کا ہوتا تھا. یہ جو آئے تھے یہ پناہ گزینوں کی ایک جماعت، مٹھی بھر جماعت تھی. یہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو آپس میں قسمیں کھا کھا وہ کہتے ہیں. تو کیوں بات ہوگا صاحب، سوال ہے یہ بات کہ یہ قوم، یہ اتنی سی جماعت مٹھی بھر اور کمزوروں کی جماعت، بالکل مردنی چھائی ہوئی ان کے اوپر، ان کو حیات تازہ مل جائے گی اور ہم تباہ ہو جائیں گے. کہا بلا وعدن علیہ حق. میں نے کہا ہوا نا کہ بلا جو آتا ہے عربی زبان میں بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. ہاں، اعلان کر دو اس کے خلاف، ان سے کہہ دو کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خدا کا قانون ہے اور خدا کا قانون برحق ہوتا ہے. اور پھر میں کہا کرتا ہوں وعدے کے متعلق قرآن نے جو کچھ کہا ہے کہ وعدے کا ایفا کتنا ضروری ہے اس کے لیے. پہلے وہ یہ چیز خدا کے متعلق کہتا ہے کہ خدا جو وعدہ کرتا ہے وہ ہمیشہ پورا کرتا ہے. اس نے اپنے اوپر واجب قرار دے دیا ہے، اپنے وعدے کا پورا کرنا واجب قرار دے دیا ہے. اور اس مقام پہ تو وہ تو آئے تھی پوچھو نہیں، انسان وجد میں آ جاتا جہاں یہ کہتا ہے کہ خدا کے متعلق خدا نے جو وعدہ اپنے متعلق کر رکھا ہے اگر بالفرض وہ پورا نہ ہو تو تم خدا سے پوچھ سکتے ہو کہ یہ کیوں نہیں پورا ہوا. خدا سے پوچھ سکتے، بات ہوئی خدا ہونے کی. کس قدر لامحدود قوتوں کا اختیارات کا مالک وہ یہ کہتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وعدہ اللہ حقاً کے معنی ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر کوئی بات واجب ہو جائے، تو ایسا کرنا تو خدا کے اوپر واجب ہو گیا ہے. یعنی خدا اتنی بڑی قوتوں کا لا انتہا قوتوں کا مالک، اس کے اوپر واجب ہو گیا ہے. کتب اللہ علیہن، خدا نے اپنے اوپر یہ پابندی واجب قرار دے دی ہے خود. اور خود واجب قرار دی ہوئی پابندی تو پابندی ہوتی نہیں ہے عزیزان. کہا یہ حق تن ان سے کہہ دو کہ یہ جو وعدہ خدا کا ہے یہ سچا ہے، اور وعدے کے تو معنی قانون خدا بندی ہے، یہ برحق ہے، ایسا ہو کر رہے گا. ان میں سے اکثر لوگ یہ جانتے نہیں کہ بات ان دو جماعتوں کے تصادم کی نہیں ہے، بات دو آئیڈیالوجیز ہیں جن کے تصادم کی ہے، دو نظریات ہیں جن کے تصادم کی ہے. اور خدا نے یہ کہہ رکھا ہے کہ کلمت اللہ جو ہے الانبیاء، خدا کا بتایا ہوا نظریہ حیات غالب آ کر رہے گا، اور یہ وعدہ حق ہے. اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں کہ جب نظریات کی جنگ ہوتی ہے تو جس نظریے میں زندہ رہنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ غالب آ کر رہتا ہے.
یہ ہے وہ بات جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب جو میں نے کہا تھا نا کہ اس آیت کے معنی یہ مرنے کے بعد کی زندگی نہیں، یہاں کی ہے، یہاں سے واضح ہو جاتا ہے خدا ان کو زندہ کر کے رکھے گا۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ یہ اس لیے ہوگا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جس بات میں یہ اس قدر اختلاف کرتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہماری روش ہمیں تباہ نہیں کر سکتی، تم زندہ نہیں رہ سکتے، تم سرفرازیاں حاصل نہیں کر سکتے، کہا جس بات میں یہ اس قدر اختلاف کرتے تھے تاکہ وہ بات صاف ہو کے سامنے آ جائے نکھر کے کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا۔ قیامت میں اگر یہ بات ہو عزیزان مان کہ وہاں جا کر یہ پتہ چل جائے کہ ہم سچے تھے یہ جھوٹا تھا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بات تو یہاں ہے کہ جو غلطی پر ہے اس کی غلطی یہاں اس کے سامنے آئے، محسوس ہو کہ جس بات میں یہ اختلاف کرتے تھے وہ کس قدر غلط تھا، یہ جماعت کس قدر سچ پر تھی، حق پر تھی، یہ نظام کس قدر مبنی تھا حقیقت پر، یہاں یہ بات سامنے آنی چاہیے۔ وہ تو اس دنیا کے اندر کی زندگی کے نظام ہے، اس لیے یہ بات یہ کہی تاکہ جن باتوں میں یہ اس قدر اختلاف کرتے ہیں وہ نکھر اور ابھر کر سامنے آ جائیں، تو وہ یہاں آئے گی نا وہ بات جو میں نے کہا ہے۔ تو اس لیے ایسے مقامات میں جہاں یہ قرآن کہے موت اور حیات، وہ یہی ہے جو محاورتاً جس طرح سے ہم استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کو، یہ بات کہ واقعی جو دعویٰ یہ کرتے تھے کہ خدا کا دیا ہوا نظام جسے ہم قائم کرنا چاہتے ہیں، سرفرازیاں اور خوشگواریاں اسی کے حصے میں آتی ہیں، تم بڑی شان و شوکت جو زندگی بسر کرتے ہو تباہ ہو کے رہو گے، ان کے بعد جو اختلافی تھی دونوں کے درمیان اس کا نکھار تو اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ یہ جماعت برسر اقتدار آ کے رہے، کہا یہ ہو کے رہے گا تاکہ جن باتوں میں یہ اختلاف کیا جاتا ہے وہ اس طرح سے مسلم ثبوت حاصل کر کے سامنے آئے کہ کوئی اس کے بعد جھٹلا ہی نہ سکے اس بات کو، تو یہ ہو کے رہا تھا۔ آخری چیز جو مکے کی زندگی کا تصادم تھا اس میں یہ سارے قرآن جتنے تھے انہوں نے سر تسلیم خم کیا کہ ہاں آپ جو کہتے تھے وہ ٹھیک تھا، ہم غلطی پر تھے، یوں وہ اختلاف نکھر کر سامنے آ گیا۔ اب رہا یہ کہ صاحب یہ کیسے ہوگا، ذرہ نا چیز و تعمیر بیا بانے نگر، یہ ہے کیا پدی کا شعبہ، یہ ہوگا کیسے؟ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے وعدے سچے ہیں، کہا ان سے پوچھو انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون۔ انہیں معلوم نہیں کہ ہمارے قانون کی حیثیت یہ ہے کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کا، ارادے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کے لیے ایک قانون لگا کرتے ہیں، تو اس کے لیے تو صرف یہ بات ہوتی ہے ہمارا ارادہ جو ہے ارادہ ہی ہے، جب اس سے اس بات کی ابتدا ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے مراحل طے کرتی ہوئی آخر تک پہنچتی ہے۔ تو ہم نے جب اعلان کیا ہے کہ یہ باطل کا نظام تباہ ہو کر رہے گا تو اس کی بنیاد میں صورت ہے خرابی کی، تو ہمارا تو انداز پروسیس طریق ہی یہ ہے کہ ایک ارادہ ہوتا ہے، ارادے کے معنی ہے کہ ایک فیصلہ ہوتا ہے خدا کے ہے کہ یہ چیز کامیاب ہوگی، یہ چیز ناکام رہے گی، اور وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے پروسیس ہمارا۔ اب اس میں وقت اتنا ہی لگتا ہے کہ وہ کتنی کڑیاں طے کرنے کے بعد آخری منزل تک پہنچے گی، بس یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ منزل تک پہنچے نہیں، پھر ہمارا ارادہ اور فیصلہ کیا ہوا خدا کا۔ اب یہ بات جو میں نے کہی ہے کہ یہ بات اسی کشمکش کی ہو رہی ہے جو یہاں جاری تھا ان دونوں جماعتوں کے اندر۔ اگلی آیت خود پھر اس نے واضح کر دیا، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنۃ، کہا یہ سب سے زیادہ جو تنزن بات کہتے ہیں وہ یہی ہے نا کہ انہیں تو گھر بار چھوڑ کے بھاگنا پڑا تھا، بقول ان کے یہ بغوڑے کیا کر لیں گے اور ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم تباہ ہو جائیں گے، یہ سرفرازیاں حاصل کر لیں گے، بلاوا فرمائیے گھر بار چھوڑ کے بھاگنا پڑا تھا۔ اس بات ٹھیک ہے، ان سے کہو کہ یہ جو گھر بار چھوڑ کے بھاگے تھے نا بقول تمہارے، جس نظام کو یہ قائم کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیے لنبوئنہم فی الدنیا حسنۃ، وہی بات جو میں نے شروع میں کہی ہے کہ یہ باعث الموت
مرنے کے بعد کی زندگی کے ساتھ یہاں نہیں تعلق اس کا، یہ یہاں ہی حیات تازہ ملنا ہے اس قوم کو۔ وہی بات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی خدا سے کہ مجھے دکھا کیسا دو علم ہوتا، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو یہ مردہ جسم لاش نہیں تھی جس کے متعلق وہ کہہ رہا، تو یہی کہہ رہے تھے کہ جس قوم کو اس طرح موت اور مردنی طاری ہو جائے، اسے پھر سے حیات تازہ کس طرح سے مل سکتی ہے۔ کہا کہ یہ زیادہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ مہاجر، یہ پناہ گزین، یہ سب کچھ لٹے پٹے ہوئے یہاں آئے ہوئے، یہ اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سب اس لیے ہوگا تاکہ انہیں اس فی دنیا حسنتن، اسی دنیا کی زندگی کے اندر ان کو سرفرازیوں کا مقام حاصل ہو جائے۔ یہ سب کشمکش کس لیے ہو رہا ہے اسی دنیا کی زندگی میں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا۔ اس کے بعد یہ بات کہ اچھا اسی دنیا کی زندگی ہے تو پھر زندگی یہی کی زندگی ہے، پھر آگے کیا تم کہتے ہو؟ کہا نہیں، ولاجر الآخرت اکبر، اور اس کے بعد پھر مستقبل کی زندگی جو آنے والی ہے اس میں ان کا اجر اس سے بھی زیادہ بڑا ہوگا۔ اللہ کانوا یعلمون، کیا بات کہہ دی ہے۔ ایک کاش یہ اس بات کو سمجھ سکتے کہ غلط نظام کے انجام میں اور صحیح نظام کے عواقب میں کتنا فرق ہوتا ہے، ایک کاش یہ بات سمجھ سکتے۔ کہا کس طرح سے یہ بات ہوگی؟ یہ مہاجر جن سے کہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ کیسے یہ مقام حاصل کر لیں گے، کیسے ان کو سرفرازیاں مل جائیں گی؟ کہا الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں کہ اس قدر نامساعدت حالات کے باوجود بڑی برداشت سے کام لے رہے ہیں، بڑے استقلال سے، ثبات سے۔ صبر کے معنی استقلال ہوتا ہے، استقامت سے جم کے کھڑے ہیں اپنے مقام پہ۔ ہر قسم کی صعوبت اور تکلیف، ہر قسم کی نامساعدت جو آتی ہے، جم کے کھڑے ہیں چٹان کی طرح اپنے مقام پر، ہلتے نہیں، لغزش نہیں آتی۔ کیوں جم کر کھڑے ہیں؟ ساز و سامان نہیں ہے، حالات سارے ناموافق ہیں۔ علی ربہم یتوکلون، انہیں خدا کے قانون کی محکمیت اور نتیجہ خیزی پر پورا پورا بھروسہ، اور یہ وہ بات ہے کہ جس سے یہ کامیاب ہوں گے۔ اور پھر آگے یہ کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں، ان کے ساتھ اسی قسم کی جماعت ہوتی تھی، بے کسوں کی، بے بکسوں کی، دنیاوی معیار کے مطابق۔ پھر اس کے بعد انجام یہ ہوا کرتا تھا جو ہم یہاں کہہ رہے ہیں۔ بات یہ کہنی تھی انہوں نے، وہ یہ کہتے تھے کہ رسول اگر خدا کی طرف سے آیا ہے اسے کچھ فوق الفطرت ہونا چاہیے، جو ان کے ذہن میں تھا۔ یہ عام انسانوں جیسا ایک انسان، یہ رسول، وہی بات بار بار وہ دہراتے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بالبینات والزبر، تم سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے آدمی تھے، وہ فوق الفطرت نہیں تھے۔ قرآن نے کہیں ان کو بشر کہا ہے، کہیں رجال بھی کہا ہے۔ رجال کے معنی رجل تو مرد کو کہتے ہیں، یہ ایک واقعہ ہے تاریخ کا۔ انبیاء جتنے بھی آئے مرد آئے، اور اس کے اوپر ایک اعتراض ہوا کرتا ہے کہ صاحب پھر مساوات ہے اگر مرد کے اور عورت کے اندر، مردوں اور عورتوں میں، تو پھر عورتوں کو بھی نبی کیوں نہ بنایا؟ مساوات کے معنی کچھ اس قسم کے وہ لیتے ہیں کہ یہ جو ان کے ہاں کا یہ طبعی یا فزیکل وظائف زندگی ہے، تو کیا ان میں بھی پھر مساوات آپ مطالبہ کریں گے؟ معاف رکھیے گا، بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کہنے کو یہ چاہتا ہے کہ ہونا تو مساوات یہ چاہیے نا کہ ایک بار بچہ بیوی جن جانے، دوسری بار پھر وہ میاں کیا پیدا ہو، پھر مساوات کا تصور اگر یہ ہے تو زندگی کے وسائل جو ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ مساوات تو انسانیت کی معیار کی جب آتا ہے تو وہاں یہ چیز ہے کہ کوئی فرق نہیں ان دونوں کے اندر، ایک قسم کے ان کے ہاں کے حقوق، ایک قسم کی ذمہ داریاں۔ مساوات کے معنی یہ ہیں کہ انسانیت کی تکریم جو ہے اس میں محض اس لیے کہ یہ مرد ہے وہ عورت ہے، باعث تفریق نہیں ہے یہ بات۔
جتنے ایسے ایسے وظائف زندگی ہیں جس میں یہ کامن ہو سکتے ہیں، دونوں شریک ہو سکتے ہیں، دونوں برابر کے شریک ہوں گے، اس کے اندر یہ بھی ہے مساوات۔ رسول آپ دیکھیے، اس کو تو ایک عظیم انقلاب برپا کرنا ہوتا تھا، دن رات اس کے اندر اس کی زندگی ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حیات طیبہ آپ دیکھیے، قریباً 80 کے قریب تو چھوٹی بڑی جنگیں تھیں جو لڑنی پڑی۔ 13 سال پہلے تو چھوڑ دیجیے، اس میں تو یہ مقام نہیں آیا تھا۔ مدنی زندگی ہے نا، مدنی زندگی کے 9 سال میں 82 کے قریب ہی آتی، اور بڑے بڑے جنگ تو پوچھو نہیں کتنی لڑنے پڑے۔ اتنی بڑی مملکت ہے کہ جس کا انتظام یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ یہ جتنے فرائض زندگی ہیں اگر کسی عورت کے سپرد ہو جائیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے صاحب وہ یہ سارا کچھ سر انجام دے گی، لیکن عورت ہونے کی حیثیت سے جو اس کے فرائض عائد ہوتے ہیں اس کے اوپر، اس کے لیے تو پھر اس کو وقت ہی نہیں ملے گا کہیں سے۔ وہ نمونہ کیسے بن سکے گی آنے والی عورتوں کا کہ ماں ہونے کی حیثیت سے اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، یہ کیسے دکھا سکے گی وہ؟ یہ جو کیفیت قرآن نے تقسیم کار کی تھی کہ نبی جو ہے وہ مرد، وہ تمام یہ امور سر انجام دے، اس کی بیویاں جو ہیں، اس کی بیٹیاں جو ہیں جن کی وہ تربیت ادھر کرتا ہے، وہ تمام وہ چیزیں جس عورت کے لیے جس چیز کا نمونہ بننا ہے ان کی زندگی وہ ہوتا ہے۔ اگر یہ چیز ادھر ہوتی اور وہ عورت رسول وقف کر دیتی اپنے آپ کو ان کاموں کے لیے، تو وہ جو عورت ہونے کی حیثیت سے وظائف حیات تھے ان کے لیے وہ نمونہ بن ہی نہیں سکتی تھی، اسے فرصت ہی نہ ملتی۔ اور اگر وہ وظائف بھی جو تھے اس نے سر انجام دینے ہوتے تو آپ سوچئے تو صحیح کہ وہ اس قسم کی زندگی بسر کر سکتی تھی جسے ایک بچے سے استقرار عمل کے بعد اس بچے کی تربیت و پرورش کے آخری وقت تک ایک لمحہ بھی نہیں مل سکتا ان کاموں کے لیے۔ بہرحال قرآن نے یہ بتایا ہے کہ ان سے پوچھئے کہ ما فوق الفطرت والی بات نہیں تھی، آدمی ہوتے تھے وہ بھی، وہ صحیح نظام کے پیغمبر ہوتے تھے۔ اور آگے کہا کہ یہ قریش جو ہیں یہ تو بھول گئے ہوں گے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر ان کے ہاں کوئی نبی نہیں آیا۔ ان سے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں خود کچھ پتہ نہ ہو ان یہودیوں سے، ان نصارہ سے، یہ جو اہل ذکر اہل کتاب ہیں جن سے پہلے اس قسم کا قانون دیا تھا ان سے پوچھو کہ وہ یہی انسان ہوتے تھے، مرد ہوتے تھے۔ عیسائیوں کے عقیدے کے متعلق تو قرآن نے بار بار جا کے کہا ہے کہ یہ ان کا بعد کا پیدا کردہ وضع کردہ عقیدہ ہے کہ وہ ابن اللہ تھا، خدا کا بیٹا تھا، لیکن اسے بھی یہ لوگ بھی یہ مانتے ہیں کہ اس کے باوجود وہ تھا ایک انسان ہی، کھاتے پیتے تھے۔ قرآن نے کہا کہ ان سے کہو کہ اگر وہ خدا کی صفات تھے یا خدا ہی تھے تو مریم اور اس کے بیٹے وہ کھاتے پیتے بھی تھے، سوتے جاگتے بھی تھے، تو کیا خدا بھی یہ کچھ کیا کرتا ہے؟ میں نے یہ بتانے کے تھے کہ ان کے باطل عقیدے کے باوجود وہ تھے انسان ہی، فوق الفطرت کوئی نہیں تھا ان میں سے۔ ان کو صرف بالبینات والزبر، محکم دلائل دے کے ہم نے بھیجا، ضابطہ ضوابط قوانین دے کر ان کے ساتھ بھیجے، بس یہ ہے بات جو ہم کہتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اسی طرح سے ہم نے تمہیں بھی یہ ضابطہ قانون دیا تاکہ تو ظاہر کر دے لوگوں کے اوپر کہ تمہارا خدا کس قسم کے قوانین کی اطاعت چاہتا ہے، اور تاکہ یہ اس پر غور و فکر کرے۔ یہ آ گئی بات ساری۔ فوق الفطرت اگر وہ رسول ہو، ان لوگوں کے سامنے آسمان سے اتر رہا ہو، یہاں آنے کے بعد کیفیت یہ ہو کہ اگر اس نے کہا ہے کہ یہ سامنے کی فوج کو شکست ہے، مر جاؤ، مر جائے، اٹھ جائے، اٹھ جائے۔ یہ کچھ وہ چاہتے تھے نا کہ ایسا ہو جائیے، دریا چل رہا تھم جا تھم جا، آسمان کے فرشتے اتر آؤ، لے آؤ، چلے جاؤ چلے جاؤ۔ عزیزان میں نے کہا ہوا کہ قرآن کی آیت آخری لفظ جو ہوتا ہے غیر طلب ہوتا ہے، کہتا لعلہم یتفکرون، کہا اس میں پھر غور و فکر کی کون سا مقام رہ جاتا؟ واہ واہ واہ، ایسی محکم دلیل ہے اس بات کی کہ رسول کو فوق الفطرت میں یہ کوئی ہونا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پھر سوچنے کا فکر کرنے کا مقام باقی نہیں رہتا۔ جہاں آپ معجزہ یا کرامت دیکھ لیں وہاں بلا سوچے سمجھے آپ کو ماننا پڑتا ہے۔
جب وہ وہاں کا مجذوب یا حضرت صاحب اپنے بالوں میں سے نچوڑ کے وہ دودھ نکالتے ہیں تو یہ فکری طور پہ تو آپ نہیں پھر اس وقت یہ سوچ رہے تھے، وہاں تو جذباتی طور پہ آپ کو ماننا ہوتا ہے۔ اگر یہ رسول معجزات دکھا کے کسی کو اس طرح سے جھکانے والا ہوتا تو لعلہم یتفکرون کہاں آتا ہے؟ یعنی عجیب انداز ہے جی قرآن کے آرگومنٹ دینے کا یا ریزن دینے کا، میں تو اس پہ وحی آ جاتا ہے۔ تو بات اتنی سی تھی کہ یہ عام انسانوں جیسا انسان کیوں ہے، اور اس کی دلیل دی کہ تاکہ تم لوگ غور و فکر سے اس کی بات سمجھ لو۔ اگر یہ فوق الفطرت ہوتا تو پھر غور و فکر کی بات تو نہ رہتی۔ تو وہ یہ بھی انسانوں پر ایک احسان ہے کہ اس قسم کا نہیں بھیجا کہ جس کو بعض ایموشنل عقیدت ماننا پڑے۔ موجزے کے تو مانے ہوتے ہیں جہاں عاجز ہو جائے انسان، یعنی لفظ موجزہ کے مانے یہ کہ جہاں انسان کی عقل و فکر عاجز ہو جائے، وہ جو ماننا ہے وہ تو اقرار ہے، اس سے بڑا تو اقرار ہی اور کوئی نہیں ہوتا۔ مانتے ہو یا نہیں مانتے، بناری تو میں بندے سے مکھی، یعنی بتائیے تو صحیح، اس سے بڑا اقرار تو ہو سکتا۔ لعلہم یتفکرون، اور اس کے بعد ان سے پوچھو کہ غور و فکر سے ذرا کام لے کے بتائیں کہ جو روش انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے۔ امن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین او یاخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم۔ کیا بات، کیا چیزیں کہی۔ کہا یہ جو ناہمواریاں پیدا کرنے والی تدابیر کرتے رہتے ہیں، اس قسم کا نظام حکومت، نظام اقتدار، نظام معاشرت، نظام معیشت، سب کچھ سیئات میں آ جاتا ہے کہ جس میں ناہمواریاں پیدا ہو رہی ہوں۔ یہ جو اس قسم کی تدبیریں اور سازشیں کرتے رہتے ہیں، کیا یہ اس بات سے بالکل معمول ہو چکے ہیں؟ یعنی انہوں نے اپنا پورا سامان حفاظت کر لیا ہے کہ یہ کچھ جو ہے ہم ہر قسم کی بےایمانیاں بدمعاشیاں کرتے رہیں گے اور ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ افا امین ہے، بڑی بات ہے۔ وہ کچھ کرنے والے ہمیشہ اس قسم کی خود فریبی میں رہتے ہیں، سیلف ڈسیپشن میں رہتے ہیں، ہمارا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ یعنی ابھی وہ پکچرائز کیا انہوں نے اس کو، ہٹلر کی زندگی کے آخری 8 دن، بڑی عمدہ پکچر۔ 8 دن پہلے تو ہٹلر کی وہ تقریر ہمارے کانوں میں آج تک گونج رہی ہے، اس کی تقریریں وہ پوچھ کو نہیں کیا ہوا کرتی تھی صاحب، گونج رہی۔ یعنی یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ زمین سے آسمان تک ہٹلر ہی ہٹلر ہے، ساری دنیا کے اوپر ہم ہی ہم ہیں، نازی ہی ناظر ہے، دنیا کی کوئی قوت اسے روک نہیں سکتی۔ 1 ہفتے کے بعد آپ دیکھیے اس قدر وہ اپنے آپ کو امن میں سمجھتا تھا کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ بس دیکھیے قرآن کو، تو کیا یہ بالکل اپنے آپ کو معمول سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے محفوظ ہیں، ہم نے اپنا اتنا انتظام کر لیا ہے حفاظت کا، تحفظ کا، کہ کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کہا کہ سوال یہ نہیں ہے کہ کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ یہ جو غلط نظام ہے اس میں یہ سکت ہے کہ وہ یہ بوجھ سہار سکے۔ وہ جو پچھلی دفعہ درس میں آیت آئی تھی نا کہ ان کے مکان، ان کے چھتوں کے بوجھ سے بنیادیں ہل گئی۔ یہ بنیادیں چھتوں کے بوجھ سے ہلا کرتی ہیں، وہی چھتیں جو اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ ہم تو اتنے بڑے لوہے کے گرڈر اور سیمنٹ پختہ ہمارے اندر ہے، ہمیں کون کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ ان چھتوں کے بوجھ سے بنیادیں ہل جاتی۔ ایسا بوجھ نہ بناؤ چھتوں کو کہ بنیادیں سہار نہ سکیں اس بوجھ کو۔ ان سے کہا کہ یہ کیا اپنے آپ کو انہوں نے معمول سمجھ لیا کہ ہم نے یہ سارے انتظامات ایسے کر لیے ہیں کہ اب غلط نظام کے نتائج ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیا کیا چیزیں بتائی، کس چیز سے یہ امن میں آ گئے۔ عزیزان من، جسے عذاب کہا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ الفاظ بھی ہمیں اب ان معنوں میں، جن معنوں میں قرآن کہہ رہا ہے نا، ان میں استعمال کریں تو مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ جو مرغبہ معنی ہمارے ہاں آ گئے ہیں نا، ان سے بات سمجھ میں، جو ہی عذاب آپ نے کہا تو ذہن اور طرف منتقل ہو گیا۔ وہ عذاب جو شروع ہوتا ہے قبر سے،
یعنی عذاب دنیا آپ نے کبھی کسی مولوی کی زبان سے نہیں سنا ہوگا. پناہ جہاں سے وہ کہتا ہے اللہ سے مانگو، عذاب قبر سے وہ بات شروع کرتا ہے. ان کے یہاں کی جو دعا ہے نا وہ عذاب قبر، پھر عذاب حشر، پھر عذاب جہنم، یعنی وہ سارا کچھ مرنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے عذاب. قرآن تو اس زندگی کے اندر کا جو عذاب ہے اس کو اتنی نمایاں حیثیت سے تمہارے سامنے لاتا ہے، لیکن عذاب کے معنی چونکہ یہ دے دیے انہوں نے، جہاں بھی عذاب کا لفظ آیا ہم نے کہا کہ وہ وہاں کی بات کر رہا ہے، خیر اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے کبھی ہے نا. اب یہاں آ گیا کہ یہ کیا امن میں ہے کہ خدا اس طرح سے عذاب نہ لے آئے گا، یا یہاں کے عذاب کے متعلق ذہن میں ان کو یہی آتا ہے کہ وہ بھی وہ ایک میراکلسلی فطرت انداز سے کچھ جو چیز آ جاتی ہے، اسے یہ سمجھیں کیا کیا چیزیں قرآن نے بنائی. یکسف اللہ بہم الارض، عجیب الفاظ. کوئی جو ترجمہ میں ہمارے ہاں آئے تو یہ چیز کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، تو اب یہ ایک عذاب کی قسم انہوں نے کہی کہ ہاں تو وہ عجیب بس وہ قوم کے اوپر اللہ کا عذاب اس طرح سے آتا ہے کہ زمین پھٹتی ہے، قوم اندر چلی جاتی ہے، پھر مٹا دیتے ہیں اس کو ساتھ. خسفا کیا لفظ لاتا ہے قرآن. اس کے تو معنی ہوتے ہیں چاند کو یا سورج کو گہن لگ جانا، کہ سورج تو اسی طرح سے دمدماتا ہوا رہے اور وہ کہے کہ کون ہے جو میری حرارت کو اور روشنی کو چھین سکتا ہے. کہا کبھی یہ بھی اس نے سوچا کہ گہنا بھی سکتا ہے وہ. تو پہلی چیز جو زوال کی ہے اسے قرآن نے اس میں تشبیہ دی ہے، گہنایا جائے، گرہن لگ جائے اس کے. انحطاط کی پہلی چیز، روشنی اور حرارت دونوں گم ہو جاتی ہیں. ایک سایہ پڑتا ہے اس کے اوپر، سایہ بھی کس کا پڑتا ہے؟ نظام شمسی میں تو باقی سارے کرے اس سے چھوٹے ہیں. سایہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جسے وہ چھوٹے سے چھوٹا کرا سمجھ رہا ہے اس کا سایہ ایسا پڑتا ہے کہ یہ میاں صاحب کی حرارت اور روشنی کی دونوں قوتیں گرہن میں آ جاتی ہیں، وہن میں لگ جاتی. کیا لفظ ہے، یہ پہلی سٹیج ہے سوال. ہاں یا پھر یہ تباہی ان مقامات سے آئے جو ان کے شعور میں نہیں ہے. یہ سارے مورے یہ رکھیں گے نا اپنے فکر کی روح سے محسوسات کی دنیا میں، اور نظام کے نتائج جو ہوتے ہیں وہ تو غیر محسوس طور پر اندر ہی اندر مرتب ہو رہے ہوتے ہیں. وہاں سے یہ تباہی آئے گی. یاخذہم فی تقلبہم، یا یہ اپنی ان سازشوں کے الٹ پھیر میں لگے ہوئے ہوں اور وہی جھپے میں آ جاتا ہے. اس دور میں تو ہمارے اس دور میں جو قرآن نے یہ شکلیں بتائی ہیں عذاب کی، تباہی کی قوموں کی، میں سمجھتا ہوں ہمارے دور کے گزشتہ 25-50 سال میں ایک چیز ہمارے سامنے آ گئی ہے. کتنی بڑی بڑی قومیں ہمارے ہیں ایک کشمکش یا تصادم کے اندر ان کی کیفیت ہو گئی. تقلب جبکہ وہ الٹ پھیر میں لگے ہوئے ہوں اس چیز کی، ادھر کا ادھر کرو ادھر کا. یہ انگریز کی قوم کو آپ دیکھتے جس کی مملکت پر وہ کہتے تھے کہ سورج غروب نہیں ہوتا صاحب، ہمارے دیکھتے دیکھتے کیا کیفیت اس کی ہو گئی. پھر کیا میر خار کوئی پوچھتا نہیں اتنی کیفیت کیا کیفیت ہو گئی. جرمن کا آدھا حصہ ان کی کیا کیفیت ہو رہی ہے. آج جو گہرائے جا رہے ہیں ذرا امریکہ کے چہرے سے پوچھیے کتنا بڑا وہ سورج گرہن ہے جو لگ رہا ہے وہاں ابھی. ایسے مقامات سے کہ تم اپنے الٹ پھیر میں لگے ہوئے ہو اور انہی کے ہاتھوں سے تباہی آ جائے تمہاری. اور یا خذہم علی تخوف، اور پھر یا یہ سورج ہو کہ بتدریج آہستہ آہستہ تم تباہی کی طرف چلے جاؤ. ایک جو حادثہ ہوتا ہے نا کہ ایک سیکنڈ میں، اور ایک ٹی وی ہوتا ہے کتنے برس لگ جاتے ہیں اس کے اندر. آہستہ آہستہ بتدریج زوال کی طرف آتے چلے جاتے. یہ کیفیت بھی ہوتی. قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام کو عزیزہ نے ایک آیت میں 6/65 ایک آیت میں قرآن یہ لے آیا تھا قوموں پر تباہی کی مختلف شکلیں یا مختلف طریق جس سے وہ تباہی آتی ہے. قل
هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. کہا کہ فوراً یک لخت یہ چیز نہ ہو جائے، وقت لگتا ہے. غلط نظام جب شروع ہوتا ہے تو وہ پہلے سے جو گاڑی کو دھکا لگا ہوا ہوتا ہے انجن کا، اس کے زور کے اوپر مومنٹم سے بھی گاڑی بغیر انجن کے، آپ نے دیکھا نا ایک ڈبہ کتنا ہی آگے چلا جا رہا ہوتا ہے. لیکن جسے ہم اس کا چلنا کہہ رہے ہوتے ہیں، جاننے والے جانتے ہیں کہ ہر چلنے میں اس کی رفتار کم ہو رہی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ اتنی تیزی سے وہ ڈبہ چلا جا رہا ہے مومنٹم سے اور یک لخت ختم ٹھہر جائے. اس کی رفتار سپیڈ اس کی جو ہے وہ بتدریج کم ہو رہی ہوتی ہے. اس دوران میں قرآن نے اس کے لیے ایک جگہ ایک لفظ استعمال کیا ہے. قرآن کے تو الفاظ کے انتخاب میں وہ چیز ہے نا، لفظ وہ ہے جسے آپ صوتی اعتبار سے ادا بھی اگر کرنا چاہیں نا تو وہ فوراً نہیں ادا ہوتا، وہ لفظ درجہ بدرجہ ادا ہوتا ہے، زبان سے نکلتا ہے. والذین کذبوا بآیاتنا 7/182 7/182 نکالیے اور آپ بھی پڑھیے میرے ساتھ. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. سنستدرجہم، یہ نہیں کہ ایک لفظ ایسا ہے جس کو آپ خود توڑ توڑ کے بولتے ہیں. یہ بات تو اور ہوتی ہے نا، وہ تو شاعری ہے کہ پہلے اس نے مس کہا، پھر تک کہا، پھر دل کہا. اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیے. اس طرح سے یہ لفظ وہ ہے، آپ جتنا گوشت جی چاہے لگا لیجئے، آپ اس کو روانی سے پاڑ ہی نہیں سکتے. اور یہ نہیں ہے کہ اس ظالم نے ٹکڑے کر دیے ہیں مستقبل کے، یہ خود اپنے اندر یہ لفظ صوتی اعتبار سے یہ اس کی کیفیت یہ ہے. اور پھر اگر عربوں کے قاعدے کی روح سے اس کو آپ دیکھیں گے ذرا انالیسس اس کا کر کے تو کیا بات ہے. ایک تو با بھی وہ استعمال کیا ہے، جاننے والے جانیں گے اس کو، فعلا کے مقابلے میں استفعال کا باب ہے. اور پھر اس سے پہلے سین جو لایا ہے وہ تو اسی عربی عزیزہ نے من ضرور سیکھ چھوڑیے گا، قرآن میں لذت ملنے لگ جائے گی. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. لا یعلمون، جہاں علم ہوتا ہے وہاں یہ چیز جلدی سے بھی آ جاتی ہے، بھانپ لے کا ہے. اور جہاں علم و شعور میں وہ بات نہ آ رہی ہو، درجہ بدرجہ جسے بتدریج کہتے ہیں، وہ یہی چیز ہوتی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ٹی بی تپ دک میں اس کے ابتدائی دور میں تشخیص اس کی بڑی مشکل ہوتی ہے، علاج اس کا بڑا آسان ہوتا ہے. آخری دور میں تشخیص بڑی آسان ہوتی ہے، علاج پھر ناممکن ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے بتدریج تباہی جہاں آتی ہے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون.
اور اس کے بعد کہا فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ. واہ واہ واہ. کہا اگر پہلی ہی لغزش کے اوپر جھپٹے سے تباہ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، دوسری جگہ ہے تو کرۂ ارض پہ کوئی انسان باقی نہ رہے. یہ ہمارا خدا کا قانون رافت اور رحمت ہے کہ اس نے یہ چیز بتدریج یہ چیز رکھی ہے تاکہ ساتھ کے ساتھ وارننگ دیے جائے، اس کو بتاتے چلے جائے، طبیب اس کو دکھاتا چلا جائے، اور وہ پھر مہلت کا وقفہ اسے ملے کہ پھر باز آفرینی کی طرف وہ آ جائے، اپنا علاج کرائے، پیچھے مڑائے. یعنی عذاب میں بھی رافت و رحمت ہے. ان ربک لرؤوف الرحیم. اور دوسری طرف ظالم کی تباہی مظلوم کے لیے رحمت ہوتی. مرگے تو اہل جہاں را زندگی، اقبال کے الفاظ میں. اس کی موت دنیا بھر کے لیے زندگی کا سامان اپنے اندر رکھتی ہے. یہ بھی تو خدا کی رحمت ہے. وہ جہاں اس نے سورہ اعراف میں ہی ہے فَقُطِعَ دَابِرَ قَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جس قوم نے ظلم کیا تھا ان کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی، اور اس کے بعد وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کیا مقام حمد ہے. یہ اگلا ٹکڑا جو کہا ہے، پہلا تو اپنے اس قانون کے متعلق کہا ہے کہ اس نے ان کی جڑیں تک کاٹ دی. دوسرا ٹکڑا جو ہے یہ مظلوموں کی بے اختیار آواز ہے الحمدللہ رب العالمین. ظالم کے مرنے پہ مظلوم کی آواز قرآن یہ کہہ رہا ہے. یہی ہے وہ چیز رؤوف الرحیم. کہا یہ پوچھتے ہیں کہ خدا کا قانون کس طرح غیر مرئی غیر محسوس طور پر کار فرما ہوتا ہے. پہلے بھی یہ بات آئی تھی اور میں نے یہ ان سے کہا تھا، میں نے بتایا تھا اس کے قرآن نے جو کہا تھا کہ خارجی کائنات کی چیزیں کس طرح سے مجبوراً اطاعت کرتی چلی جاتی ہیں. انسان اس کے مقابلے میں چونکہ صاحب اختیار و ارادہ ہے، اپنے ارادے کے غلط استعمال سے کس طرح براہ روی اختیار کرتا ہے. وہاں قرآن نے 4 لفظوں میں ایک مثال دی تھی. اس میں ایجاز اور اعجاز دونوں آ گئے ہوئے تھے. کہا یہ تھا کہ ان سے کہو ذرا اپنے سائے پہ غور کریں، وہ کس طرح سے روشنی کا جو قانون ہے اس کی اطاعت کیے چلا جاتا ہے. ادھر سے روشنی پڑتی ہے تو سایہ ادھر چلا جائے گا. اس کو کبھی یہ اختیار نہیں سائے کو کہ روشنی ادھر سے پڑے اور وہ بھی ادھر کا رخ اپنا اختیار کرے. کہا لیکن جس انسان کا یہ سایہ ہے اس کمبخت کی صورت یہ ہے کہ جہاں جی چاہتا ہے جدھر جی چاہتا ہے منہ موڑ دیتا ہے. چاہے تو صحیح راستے پہ چلا جائے، جہاں سے جی چاہے غلط راستے پہ مڑ جائے. اس کا سایہ تو ایسا نہیں کرتا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجبور اور صاحب ارادہ کی کیفیت ایک مثال کے اندر، جس سے 1400 سال پہلے کا ایک بدو بھی اسی طرح سمجھے جیسے آئنسٹائن سمجھ سکتا. یہاں بھی یہ کہا کہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ نظام کس طرح اپنے نتائج پیدا کرے گا. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیع ظلالہ عن الجمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون. کائنات کی چیزوں کے اوپر آپ دیکھو. اور پھر یہاں بھی وہ سائے کی مثال لایا ہے، وہ کس طرح سے کہ یہ اس کے قانون فطرت کے مطابق سجدہ ریز ہوتے ہیں اس کے سامنے. اب سجدے کا مفہوم بھی ہمارے سامنے آ گیا. سبمیشن جسے آپ کہتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں اس کے قانون کی، جھکے ہوئے ہیں اس کے سامنے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. خارجی کائنات میں نے عرض کیا تھا کہ ملائکہ قرآن فطرت کی ان قوتوں کو بھی کہتا ہے جو خدا کے امر کو یہاں بروئے کار لاتی. امر خداوندی ہے کہ زمین پہ بارش برسے تو وہاں سے نمود ہو رویدگی کی. یہ ساری قوتیں جتنی بھی ہیں، سورج کی روشنی، ان کی کرنوں سے پھر بھاپ کا بننا، ابخارات کا بادلوں میں تبدیل ہونا، ہوا کے کندھوں پہ ان مشکیزوں کا ڈلنا، ان کو چلتے چلے جانا، پھر اس کے بعد جو فاضلہ ہے برسنا، جو فاضلہ ہے پہاڑوں کی چوٹی پہ وہ وہاں منجمد برف کی صورت میں وہ رہ جانا. یہ ساری جتنی چیزیں ہیں، یہ فطرت کا نظام جو ہے
قرآن کریم نے ان کو بھی ملائکہ کیا کہ پکارا ہے. یہی وہ ملائکہ تھے کہ جو آدم کے سامنے سجدہ ریز ہوئے تھے, انہیں مسخر کر دیا گیا ہے. اس کے ملائکہ اس کے عالم امر میں بھی کام کر رہے ہیں, ان کا ہمیں علم نہیں ہے, ہم عالم امر کے متعلق کچھ نہیں جان سکتے. وہاں اس کے ملائکہ کیا کام کرتے ہیں ہم نہیں جان سکتے, یہاں کے ملائکہ کو ہم سمجھ سکتے ہیں. دابۃ والملائکہ, میں نے یہ اس لیے کہا ہے کہ ملائکہ کے معنی یہ ہیں. عزیزان من, یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا, کبھی اپنی طرف سے میں کچھ نہیں کہا کرتا, قرآن ہی پہنچاتا ہے کسی چیز کے اوپر. ہمیں اولم یراؤ اوپر آیا تھا, یراؤ کے معنی دیکھنا آنکھوں سے کسی چیز کو. کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ دابہ اور ملائکہ کس طرح سے اس کے قانون کی اطاعت کر رہے ہیں؟ تو ملائکہ اگر وہ ہوں جنہیں ہم فرشتے سمجھ رہے ہیں, تو فرشتوں کے متعلق قرآن نے خود کہہ دیا ہے مختلف مقامات کو کہ ان کو تم دیکھ نہیں سکتے, وہ عالم امر والے فرشتے ہوتے ہیں. یہ وہ ہیں جنہیں علم یراؤ کے اندر جو آ جاتا ہے, اس لیے یہ عالم محسوسات کی قوتیں ہو سکتی ہیں. دابہ کے معنی جاندار چیزیں, اور یہ وہ قوتیں فطرت کی جو ہیں کس طرح سے قانون خداوندی کی سبمیشن اختیار کیے ہوئے, وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, وہ سرکشی اختیار ہی نہیں ان سے کر سکتی. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, وہ جو ان کے اوپر خدا کی طرف سے قانون مسلط ہے. یہاں بھی اس کا ترجمہ یہ کیا کرتے ہیں يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ, تو اوپر والے کا بڑا ڈر ہوں انہوں, یہ ترجمہ ہوتا ہے من فوقہم, اوپر والا. تو خدا کے متعلق تو ہمارے ہاں ہے ہی نا اوپر والا, تو اس کو کہتے ہیں نا خدا کو. تو اس کے متعلق ذہن میں یہ ہے کہ یہ اوپر آسمان ہے, آسمان کے اوپر جیسا میں نے کہا تھا پھر عرش ہے, عرش کے اوپر خدا بیٹھا ہے, تو وہ اوپر والا. یعنی ہمارے ہاں تو وہ پنجابی میں یا اردو والے میں بھی کہتے ہوں اوپر والا, جنہوں پنجابی چ کہنے وہ مانے خدا ہوں, کہنے کی بھی لوڑ نہیں ہوں. بیٹیاں بہت ہنسی کیونکہ یہ زیادہ کہا کرتی ہے. میں تو بانا یعنی منہ کچھ نہیں کہہ لیتے وہ لیتے. دیکھا جناب, ہاں کتنی ایمائیت ہے اس شاعری کے اندر. ہاں تو یخافون ربہم من فوقہم, کہ یہ معنی نہیں ہے کہ وہ رب جو ان کے اوپر ہے یہ اس سے ڈرتے ہیں. خدا کے متعلق جہت جسے کہتے ہیں, اسپیس جسے کہتے ہیں, اسپیس کا تصور خدا کے متعلق کبھی نہیں لانا چاہیے. نہ ٹائم کا تصور نہ اسپیس کا تصور. اوپر اور نیچے, دائیں اور بائیں, یہ تصور محسوس چیزوں کا. خدا اس سے بلند. ہوا معکم این معکم, تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ. جو ساتھ ہے اسے پھر اوپر والا کہنا. اسی لیے ہوتا ہے کہ یا یوں کہو کہ اس نے ساتھ چھوڑ دیا ہوتا ہے یا ہم نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہوتا ہے, یوں زیادہ اچھا رہے. وہ تو نہیں ساتھ چھوڑتا. وَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ, وہ جو ان کے اوپر خدا کے قوانین مسلط ہیں, ان سے سرکشی اختیار کرنے سے, ان کی نافرمانی سے وہ خائف ہوتے ہیں صاحب. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, جو ڈائریکشن ان کو ملی ہی ہوتی ہے. یہاں یؤمرون کہا ہے, امر کے معنی ڈائریکٹیونیس ہوتی ہے. ڈائریکٹیوز باتیں, گائیڈ لائنز جو ان کو وہاں سے ڈائریکٹیوز ملے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے مطابق ان کی اطاعت کرتے چلے جاتے ہیں. کہاں بات آگے لایا, وہی میں نے پہلے بھی یہ آپ سے عرض کیا تھا کہ یورپ کے ملحد بے دین ایتھیسٹ سائنسسٹ بھی ہیں جو ہیں, ان سے بھی جب پوچھو نظام کائنات کے متعلق تو وہ مانیں گے کہ ہاں ایک قوت ہے ان کے پیچھے جو ان قوانین کو سرگرم عمل رکھ رہی ہے. قانون تو چند لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے عزیزان من, اسے نتیجہ خیز بنانا, اسے سرگرم عمل رکھنا, اس کے لیے قوت کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ اسے یہ مانتے ہیں. اب تو وہ دور زیادہ آ گیا جس میں وہ کہتے ہیں ہم خدا کے منکر ہیں, ورنہ اس سے پہلے یہ یورپ کے سائنٹسٹ بھی خدا کو مانتے تھے کہ یہ سارے قوانین جو ہیں وہ خدا کے ہیں, کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے, اسی کے مطابق یہ قانون نظام فطرت چل رہا ہے. اس حد تک خدا کے یہ سب قائل تھے. اس سے آگے سیکولرزم اختیار کیے ہوئے.
سیکولرزم کے معنی یہ ہے کہ انسانوں کی دنیا کے اندر خدا کے قوانین کا کوئی دخل نہیں. یہاں ہم اپنی مرضی کے مطابق ہمارا معاشرہ، سوسائٹی، مملکت، حکومت قوانین بناتی ہے اور اس کے مطابق ہم چلتے ہیں. خدا کا دائرہ یہ اس کی کائنات ہے خارجی. انسانوں کی یہ زندگی جو ہے، ارض کی زندگی، یہ اس کے دائرہ اقتدار سے باہر ہے. یہ آپ کے ہاں کی 19 سینچری کا بھی جو یورپ کا فلسفہ یا تہذیب یا تمدن یا سائنس تھی، وہ یہ مانتے تھے. اب بھی وہاں یہ مانتے ہیں. کائنات کا خدا وہ مانتے ہیں، انسانی زندگی کا خدا وہ نہیں مانتے. عجیب بات ہے کہ قرآن نے 1400 سال پہلے یہ چیز کہی ہوئی کہ یہاں کا تم الہ اور مانتے ہو، اپنے آپ کو ہی کہتے ہو، خارجی کائنات میں دوسرا الہ مانتے ہو. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین. خدا یہ کہتا ہے کہ یہ ڈوئلزم، یہ ثنویت نہ اختیار کرو. زندگی ناقابل تقسیم وحدت ہے. یہ نہیں تم کہہ سکتے کہ تمہاری طبعی زندگی کا خدا اور ہے، جس نے یہ قانون تمہیں دیا ہے کہ تمہاری زندگی کا مدار سانس لینے پہ ہے. مانتے ہو نا اس قانون کو؟ ذرا اس کی خلاف ورزی کر کے دیکھیے. پھر جو وہ کہتا ہے کہ اس خلاف ورزی سے یاد رکھو موت طاری ہو جائے گی تم پہ، اسی وقت آ جاتی ہے. یہ نہیں، اسے تو مانتے ہو نا. بہت جب یہ قانون خداوندی جو ہے، یہاں تک کا قانون تو خدا کا تم مانتے ہو، اگلا قانون کیوں نہیں مانتے کہ جھوٹ بولنے سے بھی موت آ جاتی ہے؟ جب تک تم نے دو خدا تجویز کر رکھے ہیں. یہ خارجی کائنات کا خدا کوئی اور بنا رکھا ہے تم نے، اور اپنی زندگی کا ارض کا خدا اور سما کا خدا اور. یہ ہیں جو الفاظ قرآن استعمال کرتا ہے. کیا بات ہے یہ وزیرات من والے بارے چاہیے اس چیزیں. اس وقت بھی میں نے حوالے دیے تھے. بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا اہم ہے یہ مقام قرآن کا. اس لیے جب بھی یہ چیز آئے گی میں ہر بار اسے دہراؤں گا. آپ دیکھیے، اس نے کہا یہ ہے کہ پہلے یہ لیجئے کہ جو ارض کا خدا اور ماننے والے جو الہ الارض جسے کہا 21 سے 21 تک 21ویں سورت آیت 1921-22 تک بات یہاں سے شروع کی. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. خارجی کائنات ہو یا تمہاری ارض کی زندگی، ان سب میں اقتدار اسی کا ہی. آگے کہا کہ اَمِتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ. تو کیا انہوں نے اپنی حیات ارضی میں اور خدا بنا رکھے ہیں جو ان کی زندگی کو پھیلانے کے سامان دیتا ہے ان کو؟ ان کی اس طبعی زندگی کے نشو و نما کے سامان دینے والا اور خدا انہوں نے بنایا. یہ جتنے خدا یہاں ہم بناتے ہیں ہماری طبعی زندگی کی نشو و نما کا احتیاج ہے نا، جس کے لیے ہم ان کو خدا بناتے ہیں. کیا بات ہے. ہم ینشرون الہ الارض. پھر الفاظ دیکھیے، اَمِتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ. اس زمین پہ اور خدا انہوں نے بنا رکھے اور اس لیے ان کو خدا بناتے ہیں کہ انہیں یہ ان داتا سمجھتے ہیں کہ روٹی ان کے ہاتھوں سے ملتی ہے، اس لیے خدا بنا رکھے. جی لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. انہیں معلوم نہیں ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا اور الہ و صاحب اقتدار ہو اس کائنات کے اندر، وہ تمہاری زندگی ہو یا کائنات کی زندگی ہو، اگر یہ ہو تو یہ ساری کائنات تہس نہس ہو کے رہ جائے. فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ. بات سامنے آ جاتی ہے، جی نہیں چاہتا چھوڑ کے جانے. فرق تاب قدم ہر کو جا کے می نگے کرشمہ دامن دل می کشد کے جائی جاز. کہا اس حسن مجسم کی تو یہ کیفیت ہے کہ سر سے پاؤں تک جہاں بھی میری نگاہ جاتی ہے وہ پکڑ لیتی ہے نگاہ کو کہ ٹھہر جا. حسن یہی قرآن کی یہی کیفیت ہے. اس کے کسی مقام کے اوپر بھی آؤ وہ نگاہ کا دامن پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ آگے کہاں جا رہا ہے. حسن یہی ہے. یہ کچھ کہنے کے بعد اس نے کہا
آؤ تمہیں میں بتاؤں، تم آج تک یہ نہیں سمجھتے کہ سورینٹی جسے تم کہتے ہو وہ کیا ہوتی ہے، کیا انسانوں کو بھی یہ حاصل ہو سکتی ہے؟ عزیزان من سنیے، 1400 سال پہلے ڈیفینیشن آپ کے ہاں نہیں ہوتی، کلیریفیکیشن نہیں ہوتی کہ سورینٹی کس کو کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے آؤ میں تمہیں سمجھاؤں، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، ساورن طاقت وہ ہے کہ جس سے پوچھا نہ جا سکے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، جس سے پوچھا جا سکے وہ ساورن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سورینٹی جو ہے وہ اس کائنات کے اندر صرف اسی کو حاصل ہے کہ تم اسے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ شہد میٹھا کیوں تو نے بنایا، نمک کو نمکینی کیوں دی تم نے۔ یہ ہے لا میکنگ کی پاور، کیوں یہ کیا تم نے اس چیز کو کہ سینکھیا مہلک حیات ہے، پانی میں مدعے، کیوں تو نے سینکھیا کو ایسا بنایا؟ کہنے کا یہ سورن پاور ہوتی ہے۔ لا یسأل عما یفعل، اس سے نہیں تم یہ پوچھ سکتے، وہم یسألون، اور اس کے علاوہ باقی جو بھی ایسا سارے انسان کیوں نہ ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے، اور جس سے پوچھا جا سکے تم نے کیوں کیا ہے اس کو سورن پاور کہلانے کا حق حاصل نہیں۔ کہا کہ یہ عرض میں اور خدا مانتے ہیں، ہم ینشرون، کیونکہ یہ عرض تو زندگی کھانے کو دیتے ہیں۔ هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، 43/84۔ سما میں بھی وہی الہ یہاں کہا ہے صاحب اقتدار، 43/84، 43/84۔ خارجی کائنات میں بھی وہی الہ ہے، تمہاری زندگی میں بھی الہ ہے۔ ایک حوالہ اور لکھ لیجئے، 4 آیتیں ہیں وہاں، 29/60 سے 63 تک، 29 60 سے 63 تک، اس میں یہ سب کچھ کہا ہوا ہے کہ ان سے اگر پوچھو کہ یہ بارش کس کے قانون سے برستی ہے، کہیں گے خدا کے قانون سے۔ کائنات کیسے وجود میں آئی؟ خدا کے قانون سے۔ یہ ہوائیں کس طرح چلتی ہیں؟ خدا کے قانون سے۔ کہا یہاں یہ سارا کچھ خدا کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے قانون سے ہوتا ہے۔ ان سے پوچھو کہ جب تمہاری زندگی میں پوچھا جائے کہ کس کا قانون ہے تو یہاں تمہیں کون سی چیز بہکا دیتی ہے جو تم کہتے ہو کہ یہاں کسی اور کا ہے؟ بس اتنا ہی ہے فرق دین میں اور سیکولرزم میں۔ ہم شرک میں مبتلا ہیں، ہم نے اپنی الگ الگ زندگی میں الگ الگ الہ مقرر کر رکھے ہیں۔ سائنس کے لیے اور الہ ہے جس پہ مدار ہے زندگی کا۔ میں نے کہا ہے نا کہ حرام و حلال کے لیے پھر اور الہ ہو جائے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون۔ صرف اس کا قانون ہے کہ جس کے توڑنے کے نتائج اور عواقب سے تمہیں خوف کھانا چاہیے۔ ایک الہ، الہ واحد۔ یہ ٹھیک ہے ہمارے ہاں یہ جو مواعظ ہوتے ہیں کہ شرک بڑی بری چیز ہے، بدعت بری چیز ہے، ان کے سامنے شرک کا یہی مفہوم ہوتا ہے کہ بتوں کے سامنے نہ جھکو۔ یا ہمارے ہاں کے آگے جو مصلحین آئے ہیں اور ان کی میرے دل میں بڑی قدر ہے، جنہوں نے کہا کہ ان قبروں پہ نہ جاؤ، ان کو نہ پوجو، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی یہاں تک ہی رہ گئے، ان کی نگاہ بھی آگے نہ گئی۔ الہ کے معنی انہوں نے معبود بنایا، معبود کے معنی وہ لیے جس سے پرستش کی جائے۔ الہ تو صاحب اقتدار ہے، یہاں ان کی نگاہ بھی نہ گئی کہ اس تمہاری زندگی کے اندر صاحب اقتدار کوئی نہیں ہونا چاہیے، قانون خداوندی کی اطاعت ہونی چاہیے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے توحید۔ عزیزان مان، اس نے کہا کہ یہاں پھر کہاں چلے جاتے؟ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں، ارض اور سماء میں جو کچھ بھی ہے سب اس کے پروگرام اور نظام کی کارفرمائی کے لیے سرگرم عمل ہے، سب اس کا ہے اور اسی کے پروگرام کے لیے وہ مصروف کار ہے۔ لہذا وَلَهُ الدِّينُ الْوَاسِبًا، لہذا اطاعت جو ہے لازماً مستقلاً مسلسل اسی کی ہونی چاہیے۔ یہ دین واسب یہاں ایک لفظ، یہ بھی نہیں ہے کہ کسی معاملے کے اندر اس کی اطاعت کر لی، دوسری معاملے کے اندر ایک اور الہ آ گیا،
جب پوچھا کہ صاحب یہ کیوں کرتے ہو تم، کہنے لو سارے قرآن تے کن عمل کیتا میاں جنہیں جو کو ہوئے کر لینا چاہیے ہے وہ یہ شرک ہی نہیں. وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا افا غیر اللہ تتقون. شرک یہ ہے کیا اللہ کے سوا کوئی کسی اور کا قانون بھی ہے کہ جس کی تم نگہداشت کرو؟ یہ دین واسب نہیں. عزیزان من آگے آیت ایک آتی ہے کہ جس کو میں نے اگر شروع کیا تو وہ بڑی زیادہ تفصیل چاہتی ہے. تفصیل کے لیے وقت ہے نہیں، وقت صرف 5 منٹ باقی ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. بڑی عظیم چیز. یہ سارا آپ کے ہاں کا معاشی نظام جو ہے وہ ان آیات میں آ جاتا ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا ہے جس قدر یہ اہم ہے اتنا ہی تفصیل طلب بھی ہے. یہ چیز بنیادی طور پہ قرآن یہ سمجھاتا ہے کہ یہ جو نظام ہے کہ بھرپور محنت کرو، پوری محنت کی کمائی سے یہ سارا کچھ پیدا کرو اور پیدا کرنے کے بعد اپنی ضروریات سے زائد دوسروں کے لیے چھوڑ دو. وہ یہ چیز ہے جو یہاں وہ آتی ہے کہ یہ ممکن کس طرح سے. کہا تو مارکس نے بھی یہی تھا، فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز کیپیسٹی اور ابلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ. کہا تھا اس نے، یہ نئی بات نہیں کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے یہ قرآن کی آیتوں کا مفہوم ہے. یہ چیز اس نے اپنے فلسفے کی بنیاد اس پہ رکھی. انٹروڈیوس کی یہ کمیونزم کہلاتی ہے. انٹروڈیوس کیا اس نے اشتراکیت سوشلزم. سوشلزم میں ہے کہ ہر شخص کو اس کے کام کا معاوضہ دیا جائے. اس میں اس کی نیڈز پوری ہوتی ہے یا نہیں، یہ اشتراکیت یا سوشلزم میں یہ بات نہیں ہے. کام کا معاوضہ ویجز دی جائیں اس کی. تو یہ تو اس سے مختلف بات ہوگی نا جو اس نے فلسفے کے طور پہ کہی کہ ہر شخص کو اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دیا جائے. کام کی کیپیسٹی اس میں جو پیدا کرنے کی ہے، فرض کرو کہ اس نے جو پیدا کیا ہے وہ 2 سیر ہے تو ضرورت اس کی 5 سیر کی ہے. آپ اپنا نظام سوشلزم جو ہے وہ اتنا ہے کہ 2 سیر اس کو دے دیا جائے تو یہ اس کے ساتھ عدل ہو گیا. سوشلزم یہ سرمایہ داری یہ ہے کہ یہ بات بھی نہیں ہے 2 سیر کا 2 سیر نہیں ہے، اس کو 1.5 سیر بھی دے جو معاملہ طے ہو جائے. تو یہ فرق دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس کے کام کی اجرت دی جائے، معاوضہ دیا جائے. سوال یہ ہے کہ یہ اجرت مقرر کون کرتا ہے؟ یہ تو کام لینے والا مقرر کرتا ہے. اور یہی تو سرمایہ داری. مزدور کو 5 روپے ملیں، رات کو 10 روپے ملیں، یہ کس نے طے کیا ہے؟ زمیندار ساری سال کی محنت کی کمائی کو لا کے منڈی میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے اپنا وہ گڈھا، اور وہ ایک طرف ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ بعد کچھ آدھے ہے نے وہ کی کہتے جی آج پاک ہی نکلے ہے. وہ میں تو کہا کرتا ہوں نکلیا جس طرح کسی دکان میں چوہا نکلتا روڈ چوں، جی پا نکلیا کی ہے تمہیں پتا نکلتا کس طرح، وہ بھی سچے ہوتے نکلتا. آپ نے کبھی دیکھا نہیں. وہ جو یکے دزد باشد دیگر پردہ دار ایک چور ہوں تو نال 5-7 وہ رسا کی ہوں نے چور چادر آؤں کر کے پاؤنے نے تھلے انہوں نے ہاتھ چادر چکی 4 روپے مان جی پا نکلیا تو نکلیا کتوں چادر تھلے. یہ کس نے مقرر کیا 4 روپے میں؟ تو ذمہ دار کا کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہے. وہ کھڑا ہے وہاں غریب نہیں بیچتا تو کر لے جا، پھر لے جائے کس طرح سے؟ مزدور ہے، مزدور کی ایک دن کی ویجز کیا مقرر ہوئی؟ 3 روپے. گزارا نہیں ہوتا، یہ کسی کا کام فرض نہیں ہے، یہ دیکھے ذمہ داری نہیں ہے، ہوتا ہے یا نہیں 3 روپے میں چلنا چلو نہیں تو بیٹھے دوسرا تیار ہے. سوشلزم ویجز مقرر کرتی ہے. عجیب دھوکہ ہے اس کے اندر. ویجز مقرر کام کرانے والا کرتا ہے، مزدور نہیں کرتا. یہاں بھی نہیں کرتا، رشیا میں بھی نہیں کرتا، چائنا میں بھی نہیں کر سکتا. سوشلزم کے نظام میں یہ ہے ہی نہیں کہ اس کو یہ حق ہے کہ اپنی ویجز آپ مقرر کرے. کہا یہ جاتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز کیپیسٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈس. بڑا سنہرا
یہ فلسفہ، یہ اعلان، یہی بس وہ جال ہے جس کے اندر پھنستے ہیں لوگ۔ مارکس نے انٹروڈیوس کیا سوشلزم عملاً، لینن نے اس کو بروئے کار چڑھایا۔ مارکس کی جماعت کے اندر وہ لوگ تھے جنہوں نے اس سے یہ کہا کہ تم کہتے تو وہ ہو کہ صحیح نظام معیشت وہ ہے جو تم اپنا فلسفہ بیان کرتے ہو، رائج وہ کرتے ہو کہ جو قریب قریب اس کی کیپٹلزم کی ہی ایک شکل ہے، تو صرف اتنی امپروومنٹ ہے کہ وہ سوشلزم کے اندر کام ہر ایک کو دے دیتے ہیں، کام کا معاوضہ خود طے کر کے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی بات نہیں، اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، اسے کیوں نہیں انٹروڈیوس کرتے؟ عزیزان مان، یہ ڈسکشن ہے ان کے ہاں اس پارٹی کے اندر۔ مارکس نے کہا کہ نظام تو وہی ہے اور انسانیت کی فلاح اسی نظام کے اندر ہے، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس پہ عمل کیسے کیا جائے۔ انہوں نے کہا، پھر کہنے لگے میں ایک فلسفہ دے چلا ہوں، آنے والوں میں اگر کوئی لوگ ہوں گے جو یہ سمجھ سکیں کہ اس کو نافذ کیسے کیا جائے وہ نافذ کریں گے، میں تو نافذ نہیں کر سکتا۔ آپ کو شاید علم نہیں ہے، اس کی جماعت کے ممبر بیشتر اسی ایشو کے اوپر اس کو چھوڑ کے الگ ہو گئے تھے کہ بات تو پھر کچھ نہ بن۔ اس نے کہا میں دھوکہ نہیں دینا چاہتا، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، ہے تو یہی ٹھیک، میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ کیسے کیا جائے۔ عزیزان من، قرآن نے یہ نظام دیا اور یہ سمجھایا کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا، اس نے سمجھایا ہے کیسے ہو سکتا ہے۔ اور قرآن جہاں یہ کہتا ہے نا کہ یہ مصدق ہے پہلی وحیوں کا، پہلی کتابوں کا، مصدق کے معنی ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہوا تھا یہ تصدیق کرتا ہے ان کی، حالانکہ وہ ان کتابوں کو تو محرف بتاتا ہے، تصدیق نہیں کرتا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو دعوے یہ لوگ کرتے ہیں کہ خدا کا نظام یہ کرتا ہے اور کر سکتے نہیں، مصدق کے معنی ہوتا ہے جو سچ کر کے دکھا دے۔ صادق تو وہ ہوتا ہے جو سچی بات صرف کہے، مصدق ہوتا ہے جو اس بات کو سچ کر کے دکھا دے۔ قرآن نے یہاں کہا ہے، آگے دیکھیں گے کہ میں اپنے دعووں کا مصدق بھی ہوں، میں جو دعویٰ کرتا ہوں اس کو سچ کر کے دکھا سکتا ہوں، میرے اندر یہ چیز ہے۔ دین اسے کہتے ہیں عزیزان من کہ یہ اصول، قوانین اور اقدار دے اور پھر انہیں سچ کر کے دکھانے کا پروگرام ساتھ دے۔ تو یہ ہے جو اگلی آیتوں کے اندر بات آنے والی ہے عزیزان من۔ ہم سورہ النحل کی آیت 52 تک آ گئے، 53 سے آگے ہم لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔